السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انسان کل اور آج۔ میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی۔ ویورز، ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ اپنی کلمینیشن کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس پورے مہینے میں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو سننے اور سمجھنے کی اپنے درجے پر ایک حقیر سی کوشش کی، اور اپنے ویورز کو یہ بتایا، یہ سکھایا، اور ہمارے اسکالرز نے خاص طور پر اعادہ کیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو زندگی پاک ہے، وہ جو نقطہ کمال ہے، وہ کس طریقے سے ہمیں آج تک انفلوئنس کرتا ہے، اور اسے انفلوئنس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس انفلوئنس کو قبول کرنا چاہیے۔ ویورز، جیسے کل ہم نے کانورزیشن کی غزوہ خیبر کے حوالے سے، خیبر سے ریلیٹڈ جو چیلنجز تھے، کس طریقے سے مسلم آرمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ کے اندر ان چیلنجز کا مقابلہ کیا اور جوئش تھریٹ کو نیوٹرلائز کیا۔ اب ویورز، وہ وقت آ گیا ہے جب بیت اللہ کو کلینز کیا جائے گا۔ بیت اللہ دوبارہ مسلمانوں کے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنٹرول میں آئے گا۔ وہ بیت اللہ، وہ مکہ المکرمہ جس کی رب العزت نے قسمیں کھائیں، اور اس لیے قسمیں کھائیں کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں پیدا ہوئے اور اس شہر میں سٹیشنڈ رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین مکہ المکرمہ سے مس ہوئے تو اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی۔ اور جب 8 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت اختیار کرنی پڑی، وہ کیا معاملات تھے، کس طریقے سے بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن اب 10,000 کے لشکر کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوں گے، مکہ المکرمہ میں داخل ہوں گے، اور توحید کا وہ علم جو ہے بلند کریں گے۔ اور آپ کا وہ غلام جس کو لوگ ہیومن بھی نہیں سمجھتے، کس طریقے سے اس غلام کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھا کر اذان دی جائے گی اور توحید کا اعلان ہوگا۔ ویورز، آج کی یہ اسپیشل ایپیسوڈ مارکہ فتح مکہ کے حوالے سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے یہ فیصلہ فرمایا، اور وہ فتح مبین جس کا اشارہ صلح حدیبیہ میں ہی دے دیا گیا تھا، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا حکمت اختیار کی، کیا اسباب اختیار کیے، آپ کے صحابہ کو کس طریقے سے پریپیئر کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آرمی کس انداز سے مکہ میں داخل ہوئی۔ کیا نعوذ باللہ کوئی بلڈ شیڈ ہوا، یا پھر دنیا کا موسٹ پیسفل ٹرانسفر آف پاور دیکھنے کو ملا؟ یہ سارے واقعات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیوز میں ہمیشہ کی طرح شریک گفتگو ہیں ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، ماہر اقبالیات ہیں، جید اسکالر ہیں، اور ٹریڈیشنل علوم کی بات کریں، کنٹمپرری علوم کی بات کریں تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے بڑا ملکہ عطا کیا ہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ ہمارے نوجوان ڈاکٹر صاحب جیسے اسکالرس کو سنا کریں تاکہ دل کے اندر وہ سافٹنس اور گہرائی پیدا ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو دی شو۔ جی کاظمی صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ایک ایپاک چینجنگ ایونٹ سرکار دو عالم کی سیرت کا، اور سیرت مطہرہ کا میں کہوں گا کہ وہ ایک ہائیسٹ پوائنٹ ہے، پینیکل ہے، ایپیکس ہے، زینت ہے، اور یہاں سے اب مسلم امہ نے اب ورلڈ پاورز کو للکارنا ہے، لیکن یہ جو پہلا امپورٹنٹ پڑاؤ ہے کہ مکہ المکرمہ کو واگزار کرانا ہے، اور ان پرنسپلز کے اوپر دوبارہ سے بیت اللہ کھڑا ہوگا جس پہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے اس کو ریز کیا تھا۔ بالکل کاظمی صاحب، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سیرت پاک کے اہم جو ایونٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ان سب ایونٹس کا، ان غزوات کا، ان جنگوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی کوششوں کا جو حاصل ہے، ایک لحاظ سے ایک، جیسے آپ نے بھی کہا، ایک کلائمیکس بن جاتا ہے، وہ مکہ کی فتح ہے، کیونکہ مکہ المکرمہ مرکز ہے، بیت اللہ یہاں ہے۔ تو جب تک یہاں تو توحید شرک کو ریپلیس نہیں کر دیتی تو دعوت حق پھر عالمی سطح پہ پھیل نہیں سکتی۔ گو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھ دیے ہیں، لیکن ان خطوط کی مؤثریت لنکڈ ہے مکہ کی فتح کے ساتھ، کہ مکہ فتح ہوگا تو اس کے بعد جا کر کے، کیونکہ حرم یہ ہے، حرم کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ سوائے توحید کے کچھ نہیں جائز، تو اس کا ایک بڑا ایک اہم کردار ہے۔
اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سفر کے اندر بھی جو مدنی زندگی کا آغاز جیسے ہوتا ہے ہجرت میں، آپ دیکھتے ہیں اس وقت بھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے رسول آپ ہجرت کر رہے ہیں مکہ سے، اور مکہ کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، آپ کے قلب اطہر کے اندر اس کے لیے ایک بڑی تکلیف ہے۔ تو جس نے آپ پہ قرآن اتارا ہے، قرآن آپ کے لیے لازم کیا ہے، وہ آپ کو لوٹا کے اس شہر میں ضرور لائے گا۔ تو ایک وعدہ بھی اللہ رب العزت کا موجود تھا، جس وعدے کے سچے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ گریجولی ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو قواعد کے تحت، ضابطے کے تحت، اصول کے تحت ہوتے ہوتے یہاں تک بات پہنچی ہے۔ پوری آپ کی جدوجہد جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نے کسی بھی سطح پہ مکہ تک پہنچنے کے لیے کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جسے آپ ظالمانہ کہہ سکیں، غیر قانونی کہہ سکیں یا غیر اخلاقی کہہ سکیں۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم یہاں سے گفتگو، سوری میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں، صلح حدیبیہ کا جو ٹریٹی تھا اس میں یہ کہا گیا کہ 10 سال تک جنگ بندی ہوگی، اور جب جنگ بندی ہوئی تو مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، تو اس وقت کے جو سردار تھے جو اسلام نہیں لائے، وہ ابو سفیان مدینے آئے تھے، اور جب یہ فتح مکہ کے حوالے سے بھی جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، جو الائز تھے اور کفار مکہ کے الائز نے مسلمانوں کے الائز کے افراد کو قتل کیا، تو وہ سارا معاملہ تو وہاں سے شروع ہوا نا۔ دیکھیں، ہم نے صلح حدیبیہ میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے اندر ایک ایسا آرٹیکل تھا جس آرٹیکل کی کبھی بھی پابندی قریش سے نہیں ہو سکنی تھی۔ وہ یہ تھا کہ دونوں فریق کبھی بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ہوا کیا، یہ جو دو قبیلے تھے مکہ کے اندر، بنی بکر اور بنی خزاعہ، ان کی نسل در نسل دشمنیاں چلتی آ رہی تھی، اور بہت پہلے سے، اسلام کے آنے سے پہلے سے بنو خزاعہ کا ایک معاہدہ تھا بنو ہاشم کے ساتھ۔ یہ اس وقت سے ایک دوسرے کے قریب تھے، اور بنو بکر جو تھے وہ قریب تھے قریش کے۔ اب ہوا یوں کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جس سے بنو بکر نے بنو خزاعہ کے اوپر زیادتی کی۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بنو بکر کے کسی نوجوان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناروا کلمات کہے، جس پر بنو خزاعہ کے ایک نوجوان نے ریئیکٹ کیا۔ اس پہ لڑائی ہو گئی اور بنو خزاعہ کے نوجوان کو زخمی کر دیا گیا۔ جب بنو خزاعہ نے اس پہ احتجاج کیا تو بنو بکر کے لوگ آئے اور انہوں نے اس وقت بنو خزاعہ پہ تشدد کیا جب وہ بیت الحرم کے اندر تھے، اور کئی افراد جان سے بھی گئے۔ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، اب بنو خزاعہ کے لوگ مدینہ پاک آئے۔ عمر ابن سالم جو ان کا ایک بڑا سردار تھا وہ آیا، اور اس نے آ کے فریاد پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور فریاد بھی اشعار میں کی۔ وہ اشعار سارے تاریخ میں محفوظ ہیں، ایک بہت پراسر انداز سے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، ان لوگوں نے ہمیں کمزور سمجھ کے ہم پہ حملہ کیا۔ اتنا نہیں ہوا، بلکہ اس سے بڑھ کے قریش نے بنو بکر کا ساتھ دے دیا، اور جو معاہدہ آپ کے ساتھ کیا تھا قریش نے اس معاہدے کو توڑ ڈالا۔ اس لیے توڑ ڈالا، انہوں نے ہمیں تھوڑا سمجھا، انہوں نے ہمیں کمزور سمجھا، اور انہوں نے اس وقت ہم پر ظلم و تشدد کیا جب ہم زمزم کے قریب تھے، اس وقت ہم پر ظلم و تشدد کیا جب ہم رکوع میں تھے اور سجود میں تھے، تو ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب سارا معاملہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیغام بھیجا مکہ والوں کو کہ یہ جو آپ لوگوں نے عمل کیا ہے، یہ عمل معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی ہے۔ آپ کے پاس ایک آپشن تو یہ ہے کہ آپ ان کا قصاص دیں، ایک آپشن یہ ہے کہ آپ بنو بکر سے الگ ہو جائیں، اور ایک آپشن یہ ہے کہ پھر معاہدے کو ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ پریکٹیکلی تو آپ نے کر دیا۔ جب ان کے پاس یہ میسج پہنچا تو قریش جس اپنے ایک نشے میں تھے، انہوں نے کہا جی ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے طور پہ گویا ایک پابندی اپنے سے ہٹائی تاکہ وہ کوئی بھی اقدام مسلمانوں کے خلاف کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ اچھا، یہاں ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ اتنا بڑا انہوں نے کیوں اعلان کیا؟ اس کے پیچھے کچھ حالات و واقعات تھے۔ سب سے بڑا جو ایونٹ تھا وہ جنگ موتا کا تھا، کیونکہ جو غزوہ موتا ہوا اس میں گو کہ مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی۔ خالد بن ولید اپنا لشکر بچا کے لے آئے، مسلمانوں کو بچا کے لے آئے، اور ظاہراً معاملہ بین بین رہا، لیکن قریش مکہ نے اس کو انٹرپریٹ اس لیے کیا کہ گویا مسلمان شکست کھا کے آئے ہیں اور مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ اس سے ایک طرح کی نفسیاتی برتری محسوس کی قریش نے، اور ان کو وہم ہو گیا، ایک مغالطہ ہو گیا کہ مسلمان تو ان میں وہ پہلے والی بات نہیں رہی، اگر یہ معاہدہ ختم ہوتا ہے اور ہم ان کے خلاف کوئی ایسا عسکری اقدام کرتے ہیں تو یہ
بیئر نہیں کر سکیں گے، پراپر کاؤنٹر نہیں کر سکیں گے، اور ہم ان کو اپنی گرفت میں لے آئیں گے. یعنی وہ قریش کی جو ایروگنس تھی اور وہ جو طاقت کا نشہ تھا کہ ہم پریویل کریں گے، اگر یہ معاہدہ حدیبیہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. یعنی میں تو یہ سمجھتا ہوں کاظمی صاحب، جب ہم تاریخی تناظر میں دیکھتے ہیں، طالب علمانہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ غزوہ مؤتہ میں اللہ رب العزت نے جو برابر معاملہ رکھا وہ بھی قریش کو ادھر لانے کے لیے تھا. دیکھیں اگر وہ معاہدہ حدیبیہ ختم کرنے کا اعلان نہ کرتے تو فتح مکہ اتنی قریب نہ ہوتی، مطلب وہ پھر 10 سال کی دوری پہ کم از کم ہو جاتی. کیونکہ ہونا تھا. یہ بھی ایک تحقیق کا موضوع ہے کاظمی صاحب اہل علم کے لیے کہ آپ سب نے جو معاہدات کیے ان میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ وہ معاہدے ہمیشہ فریق مخالف نے توڑے، اور دوسرا اس سے بھی بڑا پہلو یہ ہے اگر فریق مخالف نہ بھی توڑتا، معاہدہ آبزرو بھی کرتا تو حضور کی فتح ہو جاتی. بے شک اس کے اندر ایسے چھپے ہوئے نکات تھے. آپ سب نے ان معاہدے کے اندر وہ وزڈم رکھ دی تھی کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹریٹی میچورٹی اسلام غالب ہو چکا ہوتا. لیکن اللہ رب العزت بہت ساری چیزوں کو بہت سارے وقتوں سے پہلے مکمل کرنا چاہتا تھا. ایکسپیڈائٹ ہو رہا تھا معاملہ. تو اب جو پرسیپشن لی ان سارے ایونٹ سے قریش نے، وہ غلط فہمی میں رہے، وہ مغالطے میں رہے. اچھا جیسے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جناب ہم تو نہیں اس کو کرتے، کنٹینیو کرتے، ہم وڈرا کر رہے ہیں، تو ابو سفیان کو جب پتہ چلا بعد میں اس نے سوچا کہ یہ تو بڑی غلطی ہو گئی، یہ تو پہلے والا معاملہ نہیں ہے. اب اس نے یہ چاہا کہ میں اس کو ایکسٹینڈ کرواؤں، تو وہ فوراً مدینہ پاک کی طرف آیا، اور مدینہ پاک آ کے اس نے پھر آگے کوشش کی اس چیز کو کرنے کی. وہ دیکھیں نا کہ اب یہ ویسے ایمان کی ایک دیکھیں کتنی امپورٹنٹ نشانی ہے کہ بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، جب ابو سفیان ان کے والد ہیں وہ آتے ہیں تو وہ بستر کو ریپ کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. یعنی یہ جو عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طہارت اور پاکیزگی، تو بی بی ام حبیبہ اس کو آبزرو کر رہی ہیں اور اپنے والد کو جو کہ حالت کفر میں ہے ان کو ریجیکٹ کر رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین رشتوں کو بدل دیتا ہے. یہ نسبت رسالت سے ہر چیز کو طے کرتا ہے. بے شک جب آپ ایمان میں آ جاتے ہیں تو پھر وہی والا معاملہ ہے جیسے غزوہ بدر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سامنے تلوار کے باپ بھی ہو، بیٹا بھی ہو، بھائی بھی ہو، تو تلوار ایمان کو دیکھتی ہے اس رشتے کو نہیں دیکھتی. تو وہی معاملہ یہاں بھی تھا کہ وہ سب سے پہلے ابو سفیان ام حبیبہ کے پاس ہی آئے کہ تاکہ یہاں سے انہیں کوئی رہنمائی ملے کہ کس طرح سے اس معاملے کو ہینڈل کیا جائے اور کس طرح سے اس معاملے کو کنٹرول کیا جائے. لیکن اس سے بھی پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو میں مکہ میں نہیں تھا، میں مکہ سے باہر تھا، تو میں جب آیا تو مجھے پتہ چلا یہ معاہدہ ہو چکا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاہدے کی تجدید کی جائے اور اس معاہدے کو ایکسٹینڈ بھی کیا جائے، اس کی توسیع بھی کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا جامع جملہ ارشاد فرمایا، اوتی تو جوامع الکلم. آپ نے فرمایا میں اس معاہدے پہ قائم ہوں بس. یعنی آپ دیکھیں جو اس کی کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ آپ نے ایسا ایک اس کو ایک لیگل جواب دیا جس میں سے کوئی بھی نیگیٹو انٹرپریٹیشن نہیں ہو سکتی. اب وہ سمجھ گیا کہ اس معاہدے پہ قائم ہونے کا مطلب ہمارا انجام بد ہے، کیونکہ ہم تو اسے توڑ چکے ہیں. اب وہ ہمیں بیبا کے پاس اس کے بعد آئے کہ میں راستہ کیا نکالوں. تو یہاں پہ راستہ تو کیا نکلنا تھا، راستہ بند ہو گیا. وہ تو جلال میں آ گئی، منظر ہی بدل گیا. تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ابو سفیان نے کہا کہ میں تیرا باپ ہوں. انہوں نے کہا ضرور باپ ہے، لیکن ایمان اور کفر کا معاملہ بالکل مختلف ہے. اب یہاں پہ ابو سفیان نے کہا کہ میں کس طرح اس دین کو چھوڑ دوں جو میرے باپ دادا کا ہے. تو حضرت ام حبیبہ نے کہا پھر آپ اس کے اہل نہیں ہیں، یہ رسول خدا کا بستر ہے، یہ رسول خدا کی نشست ہے، آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے. اللہ. اب انہوں نے پھر آگے بات کیا کرنی تھی. اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور دیگر صحابہ سے رابطہ کیا، جناب فاروق اعظم کے پاس بھی گئے، انہوں نے بڑا سخت جواب دیا. کے پاس بھی گئے، سب سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس گئے. وہ تو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر جب تشریف لے کے گئے تو امام حسن کا باقاعدہ واسطہ پیش کیا ہماری اوتھینٹک ہسٹری کے اندر. ایسے ہی ہے. اس سے پہلے سیدہ کائنات کے پاس، سیدہ کائنات کے پاس سب نے ایک ہی جواب دیا کہ یہ فیصلہ حضور ہی فرمائیں گے. جب حضور فیصلہ فرما چکے تو اب اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. لیکن وہ کچھ تواریخ میں جیسے آتا ہے نا، امام حسن تو ایز اے چائلڈ جی انہوں نے یہ تجویز دی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جنگ کی طرف نہ جائے تو اسلام قبول کر لیں، مسئلہ حل ہو جائے، امان ہی امان ہے، پروٹیکشن ہی پروٹیکشن. لیکن آپ دیکھیں اینڈ پہ وہی ہوا جو امام حسن نے کہا تھا، وہ یعنی کرنا تو وہی پڑا. اس سے بھی آپ دیکھیں اہل بیت اطہار کا ویژن کیا ہے، کیا وزڈم ہے. اہل بیت اطہار کی جو بصیرت ہے اور ان کے زبان مبارک سے نکلے اقوال ہیں، ان کی صداقت، ان کی آفاقیت
اور تاریخ کی طرف سے ان پہ لبیک کہنے کا حال کیا ہے. یعنی جو بات امام حسن نے کی اسی نے اس کو لبیک کیا, اسی پہ الٹیمیٹلی یہی کرنی الٹیمیٹلی وہی ہوا. تو اچھا یہاں سید علی مرتضیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس کا ایک حال یہ بھی ہے کہ جب سارے لوگ بیٹھے ہوں آپ سب لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کریں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں سائل ہیں کہ آپ اس معاہدے کو ایکسٹینڈ کریں. تو انہوں نے ایسا بھی کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس پہ رسپانس نہیں دیا. تو اب وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے. اچھا اب کے جو حالات ہیں, اب یہ سمجھ آ گئی کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ اب سسپینڈ ہو گیا ہے, ریپیل ہو گیا بلکہ یہ کہنا چاہیے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریاں شروع کی ہیں. اور جیسے کہ اس پروگرام میں ہم نے ایک دن ڈسکس کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام طور پر جس مہم پہ جانا ہوتا تھا اس کا تذکرہ نہیں فرماتے تھے اور دیگر علاقوں کے حالات پوچھتے تھے کہ اس میں ایک صیغہ راز میں معاملے کو رکھا جاتا ہے. تو وہ صیغہ راز میں رکھا گیا معاملے کو, لیکن پھر وہ جیسے تواریخ میں آتا ہے کہ جب کچھ صحابہ کو یا ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا وہ آتا ہے کہ ان سے وہ ہوا, انہوں نے خط لکھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ کو اور دیگر صحابہ کو کہا کہ اس خط کو وہ خاتون لے کے جا رہی ہے اسے انٹرسیپٹ کریں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کیا معاملہ تھا سارا؟ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر بھی نگاہ نبوت کی جو معجزہ آفرینی ہے وہ نظر آتی ہے کہ جس وقت یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھیں تو حضرت حاتب کے ذہن میں یہ تھا کہ میری ساری فیملی وہاں پہ ہے, مکہ المکرمہ میں ہے, تو میں اس فیملی کو پروٹیکٹ کر لوں, بس اتنی سی بات تھی. تو اس کے لیے انہوں نے جو خط لکھا, خط یہ تھا کہ آپ سے سب تیاری کر رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. یعنی انہوں نے اندازہ لگایا کیونکہ ظاہر واضح طور پہ تو اعلان نہیں تھا. تو اگر آپ سے مکہ کی طرف آئیں تو میرے اس خط کے آپ کے ساتھ اس نے سلوک کو میرے فیملی کے معاملے میں یاد رکھنا. یہ کانٹینٹ تھا خط کا, مطلب ایک ہیومن انداز میں بالکل تھا کہ بھئی میرا خاندان جو ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ اس وقت کس طرح کے حالات ہوئے. صاف ظاہر ہے جس طرف ہی آپ سے تشریف لے گئے تھے تو آگے جنگ ہوئی نا, قتل مقاتلہ ہوا, جانے گئیں. تو ان کا بھی ذہن میں یہی ہوگا کہ جب اسلامی لشکر مکہ میں پہنچے گا تو آسانی سے تو قریش کی نیت وہ اس طرح سے نہیں تھی بے شک, تو لیکن سرکار دو عالم کے حکم پر وہ جو خاتون لے کے جا رہی تھی. لیکن سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس سے مطلع فرمایا اور سورہ ممتحنہ کی پہلی 3 آیتیں اسی چیز کو ڈیل کرتی ہیں. وہاں ڈیٹیل سے اس چیز کو ڈسکس کیا گیا کہ اے ایمان والو کافروں کے لیے اپنے دل میں ہمدردی پیدا نہ کرو, ان کے لیے اہل ایمان کی خبریں نہ پہنچاؤ. جو تمہارے اہل خانہ ہیں, خلاصہ ان آیات کا یہ ہے, جو تمہارے اہل خانہ ہیں وہ قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے. قیامت کے دن تمہارے کام تمہارا تقویٰ اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق آئے گا. گویا یہ بھی ایک میسج ہے ملت اسلامی کے لیے قیامت تک کہ آپ نے اپنے لیے کیا سوچنا ہے اور آپ کی بہتری کیا ہے. تو جب سینا مولا کائنات گئے, جیسے آپ سے ارشاد فرمایا تو خط نکل آیا, اس نے چھپا رکھا پہلے تو انہوں نے بھی ذرا ریلکٹنس کا اظہار کیا, اور تھی بھی خاتون سے آسانی سے کوئی چیز برآمد کرنا بھی کون سا آسان ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدایات تھیں ان ہدایات کے مطابق جہاں اس نے چھپا رکھا تھا وہ خط نکال دیا. مولا مرتضیٰ نے کہا نا میں سختی کروں گا کیونکہ میں جن کی خبر پہ آیا ہوں وہ صادق الامین ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا وہ خط واپس آتا ہے اور وہ بڑا ایک درجے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں کہ میں خدا نخواستہ میں ان کو پھر قتل کرتا ہوں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدری ہیں, یہ بدر والوں کا پروٹوکول. اور پھر جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جناب حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایکسپلینیشن بھی دی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول بھی فرمایا, اور وہ رحمت کا وہ پہلا جو اظہار ہے غزوہ فتح مکہ میں وہ ہو گیا. اور اس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو سورہ ممتحنہ کی صورت میں ایک پروٹوکول بھی مل گیا, ہدایت مل گئی, رہنمائی مل گئی کہ قیامت تک ہم نے نان مسلمز کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ رابطہ کیسے رکھنا ہے, اور آگے چل کے اس کی بڑی فقہی امپلیکیشنز ہیں جو تاریخ ہماری جورسپروڈنس اس کو بیان کرتی چلی آ رہی ہے. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ 10,000 کا لشکر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں. اب یہ عازم مکہ ہے, مکہ کی طرف روانہ ہے, اور تواریخ یہ بتاتی ہیں دیٹس دی اونلی ٹائم جب اس وقت سارے صحابہ کرام حالت احرام میں نہیں تھے. وقتی طور پہ جو مکے کا پروٹوکول ہے کہ اب بغیر احرام کے آپ داخل نہیں ہو سکتے, اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کے لیے وہ پروٹوکول کو وقتی طور پہ سسپینڈ کیا گیا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں, اور راستے میں جو ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ بنو ہاشم میں آپ کے کزنز, ان کا نام بھی ابو سفیان ہے, ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب, وہ آپ کو ملتے ہیں. اور وہ جو ایک ایکسچینج ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ ان کا اپنا خانوادہ ہے تو تھوڑا سا اظہار جلال ہے ادھر,
لیکن پھر ان کو گلے سے بھی لگایا جاتا ہے, ان کو معافی کا پروانہ بھی عطا کیا جاتا ہے. تو وہ جو پہلا انکاؤنٹر ہے اور وہ رحمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اپنا وہ خاندان جو کہ اتنا لیٹ اسلام قبول کر رہا ہے, آقا سے ملاقات اور آقا انہیں بھی معاف کر رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے. تو اب یہ مکے کی طرف جب پہنچا ہے یہ معاملہ, تو کہاں پہ قیام کیا ہے؟ اور وہ جو کہتے ہیں کہ ابو سفیان بھی رات کو آئے اور بالکل. اچھا اب آپ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ سسٹم جب تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے سے مکہ کے سارے حالات پر آپ کی نظر تھی. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کئی ایسے حوالے تھے جن کے ذریعے سے آپ سسٹم مکہ کے بارے میں پوری اطلاعات آپ کے پاس موجود تھیں. ایک تو مکہ کے وہ اہل ایمان تھے جن کا ذکر سورہ فتح میں آیا ہے, بے شک, اور جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کے اندر اس مارکہ حدیبیہ کا جو معاملہ تھا ٹالا, مارکے کو ٹالا اور قتل مقاتلے اور جنگ کی فضا کو معاہدے میں بدلا. جیسا کہ ذکر بھی ہے کہ لو تزیلوا, اگر کافر ان سے الگ ہوتے اور ان کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوتے, لعذبنا وعذابا علیم, تو ہم انہیں اہل ایمان کی تلواروں سے دردناک عذاب چکھاتے. ایک تو وہ لوگ تھے. دوسرا آپ دیکھنا حضرت عباس ابن عبد المطلب جن کو خاتم المہاجرین کہتے ہیں, بے شک, یہ آخری مہاجر ہیں اور یہ آخر میں آئے, اور یہ بھی ایک ذریعہ تھے غزوہ خندق کے دوران بھی, غزوہ احد کے دوران بھی, بقیہ غزوات کے دوران بھی, کیونکہ آپ ان کا کردار بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ میں دیکھیں. وہ تو اس وقت ضمانتیں طلب کر رہے ہیں انصار مدینہ سے سرکار دو عالم کے لیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا تھا. دوسرا یہ ہے کہ بنو خزاع کا, جیسے میں نے پہلے عرض کیا, پہلے دن سے ایفیلیشن تھی بنو ہاشم کے ساتھ. تو بنو خزاع کے جو لوگ تھے وہ اکثر مکہ کے ارد گرد پھیلے ہوئے تھے. وہ بھی مکہ کی ساری خبریں اور اطلاعات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے رہتے تھے. اب ان میں سے ایک میں نام لینا چاہوں گا, حضرت بدیل بن ورقہ الخزاعی. یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ کہ ابھی ان کا ایمان کا اناؤنس نہیں ہوا تھا, لیکن ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی, اسلام کی. اور یہ وہی تھے جن کو قریش نے جاسوس بنا کے بھیجا تھا کہ آپ دیکھیں اسلامی لشکر کیا کر رہا ہے. تو یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں جو نظام تھا اطلاع تک پہنچنے کا, وہ کتنا جامع تھا اور کتنا دور رس تھا اور کتنا اپنے مخالفین کے مرکز تک رسائی پانے والا تھا. تو وہاں کا پورا منظرنامہ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ کے سامنے کھلا ہوا تھا. صرف یہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی ہدایت تھی, وہی بھی تھی, لیکن جو دنیاوی ضابطے, قاعدے, ریکوائرمنٹس و تقاضے ہوتے ہیں ان کے تحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری کی پوری سچویشن کو اپنی گرفت میں رکھا ہوا تھا. جب آپ چلے تو اس وقت یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں, یعنی اس طرح کی فضا آپ نے اس کا اظہار نہیں ہونے دیا. آگے چل کر کے ایک مقام ایسا آیا جہاں پہ آپ نے قیام فرمایا, اور وہاں پہ آ کے آپ نے علم تقسیم فرمائے, اور سیدنا علی مرتضیٰ کو اور قریش اپنے انصار کے جو بڑے لوگ تھے ان کو دیے. اور اس سے جس طرف آپ اشارہ بھی فرما رہے ہیں, آگے چل کے جب یہ لوگ آئے قریش کے لوگ, اور یہ جاسوسی کرنے کے لیے آئے, ابو سفیان, بدیل ابن یہ, اور حضرت عباس نے پھر ان کو جب دیکھا. نہیں وہ تو دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب, جب اب یہ مکہ سے باہر پڑاؤ ہے, ابھی باہر پڑاؤ ہے, جی مطلب میں 10,000 کا لشکر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں مکہ سے باہر اب پڑاؤ ہے, اور ارشاد ہوتا ہے کہ وہ رات کو لائٹس جلا, ہر کوئی اپنا اپنا 10,000 لوگ, 10,000 لوگ اپنا الگ الگ جو ہیں اپنا لاؤ روشن کریں, چولہا روشن کریں. اس سے یہ اندازہ ہو اہل مکہ کو کہ یہ کتنا بڑا لشکر ہے, اللہ اس لشکر کی وسعت کتنی ہے. ظاہر ہے ایک چولہے کے ساتھ کتنے 5-6 لوگ تو ہوں گے نا. واہ واہ واہ. تو ون کین امیجن کہ وہ جو 6,000 یا 7,000 جتنے بھی چولہے تھے وہ روشن ہوں گے, بالکل, اور مکہ والے دیکھ رہے ہوں گے اس لائٹ کو, اور ان کے پر وہ ہیبت اور روب طاری ہو گیا. کیا صورتحال ہے, کتنی زیادہ. اب ابو سفیان جو آف کورس مکہ کے لیڈر تھے, بنو امیہ سے جن کا تعلق بھی تھا, وہ رات کو گشت کرتے ہوئے باہر آتے ہیں نا. اب یہ ان کو لائٹس نظر آ رہی ہیں اور یہ سارا معاملہ ہے, کیا منظر ہے کہ یہ کیا منظر ہے, وہ اپنی طرف سے کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو جب وہ آتے ہیں تو صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں, اور حضرت عباس بن عبد المطلب سرکار کے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ میں اس کو امان دیتا ہوں. تو جناب فاروق اعظم بھی بڑے جلال میں ہیں, دیگر صحابہ بھی بڑے جلال میں ہیں, اور جناب عباس بن عبد المطلب جو ہیں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں اس خیمے میں ان کو لے کے جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی ابھی ایمان کا اظہار یا ایمان کا اعلان نہیں کیا ابو سفیان نے, لیکن بہرحال ایک کنورزیشن ضرور ہوئی. ایکچولی جب ایمان پیش کیا گیا کہ آپ اسلام قبول کریں تو انہوں نے تعامل کا اظہار کیا. انہوں نے لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا, لیکن انہوں نے کہا بھی محمد رسول اللہ کہنے کے لیے مجھے ایک رات کی مہلت دی جائے. جی مجھے مہلت دی جائے. اچھا آپ دیکھیں یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی شفقت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر معمولی کرم اور عطائیں ہیں. بے شک. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے
کہ یہ جو اسلامی لشکر ہے اس کو مکہ میں داخل ہونے سے پہلے میکسیمم جنگ کی فضا کو دور کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ لشکر مکہ میں جنگ کی فضا کے ساتھ داخل ہوا اور وہاں سے ریزسٹنس ہوئی قریش کی طرف سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ مکہ کی حرمت پامال ہوگی۔ اللہ، اور وہی لوگ جو اسلام کے اہل ایمان کے اور مہاجرین کے قرابت دار ہیں وہ سفر کریں گے، بے شک، جن سے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ مستقبل کے اہل ایمان ہو سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مستقبل میں ایمان کے امکان کو کھلا رکھا اور مکہ کی حرمت کو بچانے کے لیے اور وہاں خون خرابے کو ٹالنے کے لیے آپ نے یہ سارا اہتمامات فرمائے۔ بے شک۔ اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی ان کا ڈائیلاگ ہے بڑا سخت قسم کا ایسا ہی ہے جناب عباس کے ساتھ، اور جو جلال تھا صحابہ میں، آف کورس دیکھیں آپ احد کی بات کریں، خندق کی بات کریں، یہ لوگ تھے نا جی، یہی، اور بدر ان فیکٹ بھی، جنہوں نے ان سب مارکوں میں مسلمانوں کے لیے مشکلات مسلمانوں کے لیے مشکل، دیکھیں انہوں نے تو کوئی کثرت نہیں نہ چھوڑی، یہ تو ان کی قربانیاں تھیں، اللہ رب العزت کی تائید تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور کرم نوازی تھی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ رحم، وہ کرم، آپ نے رات کی مہلت بھی دی۔ تو ڈاکٹر صاحب وہ جو اگلے دن پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آرمی کو پھر وہ جو مختلف رستوں سے، اب آپ نے حضرت عباس کو کہا، جی، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ بھی تھا ابو سفیان سردار، اپنی قوم کے لیڈر تھے، تو ان کو آسانی سے اسلام کی طرف اس طرح صرف تبلیغ سے راغب نہیں کیا جا سکتا تھا، ان کو بتانا مقصود تھا کہ اب اسلام کہاں پہنچ گیا ہے۔ تو آپ سب نے فرمایا ان کو ذرا درے کے اوپر ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے دکھائیں اسلامی لشکر کا منظر کیا ہے۔ جب ان کو کھڑا کیا اور اسلامی لشکر گزرنے لگا، مارچ شروع ہوا، ہر قبیلہ اپنے انداز کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنے یونیفارم کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ گزر رہا اور اپنے علم کو بلند کرتا ہوا جا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب گزرے تو حضرت عباس کو ایک عجیب بات کی ابو سفیان نے کہ اے عباس، تمہارے بھتیجے نے تو بہت بڑی سلطنت قائم کر لی، بہت بڑا بادشاہ بن گیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ سلطنت نہیں قائم کی، یہ نبوت قائم ہوئی۔ آئے ابو سفیان، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے، یہ نبوت ہے۔ تو اب یہ یعنی کہ اب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، اب ہم لڑیں یا نہ لڑیں یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ بلکہ ایک مشہور ہماری احادیث اور تواریخ میں جملہ آتا ہے کہ ایک صحابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انصاری صحابی غالباً، انہوں نے یہ نعرہ بلند کیا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت اڑانے کا دن ہے نا، آج تو گھٹیاں اڑیں گی، آج تو خون خرابے کا دن ہے، خون خرابے کا دن ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الیوم یوم مرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، یہ آج تو رحمت کا دن ہے، آج عطاؤں کا دن ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ایسا ہی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو علم ہے ان سے لیا، ان کے بیٹے کو عطا کیا، یعنی اسی خاندوادے میں رکھا، ایسے ہی ہے، لیکن آپ نے رحمت کا کیونکہ وہ چشمہ جو ہے وہ جاری تھا۔ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہیومن سائیکالوجی بھی آپ اس کے بھی آپ اتنی ہم گفتگو آپس میں بھی کرتے ہیں ایٹ ٹائمز، یہ کیا سائیکالوجی ہے؟ آپ کا سب سے بڑا دشمن، اور آپ یہ اعلان کر دیں کہ جو ان کے گھر میں بھی چلا گیا وہ بھی، اس کو بھی امان ہے، جو بیت اللہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ یہ کیا سائیکالوجی ہے کہ یور اینیمیز آر بیفور یو؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ اصل تو وزڈم یہی ہے، جتنے بڑے مقاصد ہوتے ہیں، جتنا بڑا ویژن ہوتا ہے، جتنا بڑا ظرف ہوتا ہے، اتنے ہی بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائناتی ویژن کے ساتھ چیزوں کو لے کے چل رہے تھے، آپ انتقام لینے تھوڑے ہی آئے تھے۔ آپ تو کی شان یہ ہے کہ طائف والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جب فرشتہ تباہی کے لیے آیا فرمایا نہیں، ان کی نسلوں میں ایمان دیکھ رہا ہوں، میں ان کی تباہی کی دعا نہیں کروں گا۔ جب صحابہ نے کہا کہ آپ ان کے لیے لعنت کر، فرمایا میں لعنت کرنے والا نہیں، میں رحمت کرنے والا بھیجا گیا ہوں۔ وجہ یہ کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی نبوت قیامت تک چلنی ہے اور چلے گی رحمت کے ساتھ۔ تو جب ابو سفیان آئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو حضرت عباس نے شاید کہا کہ یا رسول اللہ، یہ سردار ہیں، انہیں کوئی منصب دے دیں تو ان کا ایمان اور ان کی واپس پختگی آ جائے گی، تالیف قلب ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا ان کے گھر جو چلا گیا اس کے لیے امان ہے۔ یہی آپ کا فرشاد فرمانا تھا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ مکہ کی گلی میں ابو سفیان خود اعلان کر رہے تھے ہتھیار پھینک دو، ہتھیار تو منظر بدل گیا نا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ابو سفیان وہ تھے، ایک تو وہ لیڈر تھے، آف کورس ان کی جو زوجہ ہند تھیں، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کو امان دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو اس گھر میں بھی چلا جائے گا امان، اس کے لیے امان ہے۔ بالکل، یہ ڈاکٹر صاحب یہ میں تو حیران ہوں، آئی تھنک دس از آؤٹ آف دس ورلڈ۔ دیکھیں اس کی کوئی مثال نہ پہلے نہ بعد میں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، نہ آپ کو پہلے کوئی مثال ملتی ہے نہ بعد میں کوئی مثال ملتی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے چونکہ ایک گھر میں تو سارے لوگ نہیں آ سکتے تھے، تو آپ نے اس امکان کو اور کھلا فرما دیا، جو بیت اللہ میں چلا گیا
اگر کوئی بیت اللہ میں بھی نہیں جا سکتا تو اپنے گھر کے دروازے ہی بند کر لے، ہاں اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو آپ نے ہر وہ امکان اناؤنس کر دیا جس سے جنگ بندی کا راستہ اختیار کرنے والا شخص اختیار کرے اور وہ محفوظ رہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مکہ کی طرف سے جو مزاحمت آنی تھی وہ مزاحمت ٹوٹ گئی، وہ مزاحمت نہیں آئی پھر۔ اب یہ 99.9%، میں صرف 100% بھی ویسے تو کہہ سکتے ہیں ہم، لیکن 99.9% یہ بلڈ لیس ریولوشن ہے۔ وہ ایک کلیش ایک جگہ پہ ہوا ہے جہاں پہ ہاں ریزسٹنس کسی نے کی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آرمی، جس طرح آپ نے روٹس بتائے تھے، علم لے کے فوجوں نے پیسفلی اس کو کیپچر کیا۔ اچھا وہ جو ہوا ہے کلیش بھی ہوا ہے وہ بھی مضافاتی جگہ پہ ہوا ہے، اور عین ممکن ہے وہاں یہ میسج نہ پہنچا، وہ میسج نہ پہنچا۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بیت اللہ تشریف لے آئے، اور وہ سارے دشمن جو ہیں جنہوں نے سیدنا بلال حبشی کو اذیتیں دیں، دیگر آپ کے صحابہ کو، عمار ابن یاسر کو، وہ سارے لیڈرز ایک ایک کر کے موجود ہیں۔ اب ہیومن سائیکالوجی تو یہی کہتی ہے نا کہ دس از ٹائم این آئی فار این آئی، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، آنکھ کے بدلے ہاتھ، قانون بھی یہی ہے۔ تو اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سزا کا بھی نفاذ فرما دیں تو دنیا کے ہر لا میں یہ جسٹس ہے، اس کا جواز، یہ عدل ہے، اس کا جواز موجود ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں اس وقت؟ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک ایسی مثال ہے عالم انسانیت کے لیے جس کی کوئی پریسیڈنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، کہ جب آپ سچ میں پوچھا کہ آپ لوگ مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، اب سب کے سانس نکلے ہوئے ہیں جیسے کسی کو سانپ سونگ گیا، تو یہی ان کی طرف سے آواز ہے کہ آپ عظیم باپ کے، شریف باپ کے شریف بیٹے، عزتوں والے باپ کے عزت والے بیٹے، مطلب اس لہجے میں جو اس کا مطلب بنتا ہے وہ یہ ہے، ہم آپ سے اس نے سلوک کی توقع، کریم ابن کریم ہے، کریم ابن کریم۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، کہ تم لوگ آزاد ہو، تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب تاریخ کا یہ منظر بھی بڑا ہی اہم ہے ہمارے دنیا بھر میں۔ اگر آپ پیپل آف دا کلر کی بات کریں، افریکنز کی بات کریں، تو دنیا بھر کی ہسٹری بھری پڑی ہے کہ افریکنز کے ساتھ، پیپل آف دا کلر کے ساتھ 1960s تک امریکہ میں کیا ہوتا رہا۔ ایسے ہی آپ بسز کے اندر دیکھتے ہیں سفید فام سیاہ فام اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے، ان کی سیٹس علیحدہ، ان کے کالجز، ان کی یونیورسٹیز علیحدہ، اور یہ 1960s تک ہوا ہے۔ ایسے ہی اور 60s میں پھر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر آئے، پیچھے دیکھیں جی وہاں منڈیاں لگتی تھیں، ابراہم لنکن نے ختم کی ہیں، ہیومن زوز تھے ایسے ہی کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جاتا تھا، اور زوز میں جیسے اینیملز ہوتے ہیں تو افریکنز اور یہ جو نیٹو ریسز تھی ان کو باندھ کے رکھا جاتا تھا، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ غلام صدیوں پہلے، ہائے صدیوں پہلے، کیا آپ نے مثال قائم فرمائی، جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا رہے ہیں، اور ہسٹورینز کہتے ہیں اٹ واز این ان ایکسپیکٹڈ وائس، بالکل، کہ سرکار نے جب انہیں طلب کیا تو لوگ توقع نہیں کر رہے تھے، اور کہا کہ بلال تم کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلامک ایکوالٹی۔ اچھا ایکوالٹی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں، یہ ہے پیغمبرانہ ویژن، آپ قیامت تک کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ کہ رنگ نسل کی کوئی اوقات نہیں ہے، غلام کو عزت دی ہے۔ اچھا قاضی صاحب میں اس میں ایک جملہ گو ریلیونٹ نہیں، میں کہنا چاہوں گا، پورے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر ہے نا، ایک صحابی کا نام ہے اور وہ غلام ہے، بے شک بے شک، واہ واہ، وہ غلام ہے، واہ واہ واہ، کسی آزاد کا نام بھی آ سکتا ہے، زید کا، واہ واہ، غلام کا نام آیا تو غلام کو کعبے کی چھت پہ پہنچا، ہائے ہائے، اور جب انہوں نے اذان دی، یہ منظر ناقابل برداشت تھا کفار کے لیے اور ان کے سرداروں کے لیے، باوجود اسلام قبول کرنے کے، اور انہوں نے آپس میں کنورزیشن کی، اور سرکار دو عالم نے ان کو پھر گرفت بھی فرمائی۔ اچھا ایک نے یہ کہا میں آج اس دن کے لیے زندہ ہوں کہ معاذ میں اس کالے کوے کی آواز سنوں، استغفر اللہ۔ ایک نے یہ کہا شکر ہے خدا کا کہ میرا باپ نہیں ہے، وہ دیکھتا تو کیا ہوتا، وہ پہلے مر گیا۔ ایک نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر گیا ہوتا۔ جویریہ بنت ابی جہل کا قول ملتا ہے کہ اس نے کہا کہ آج ہم نے یہ دن دیکھا، گو ہم نے اسلام قبول کر لیا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یعنی ابھی تک ان کے لیے چیزیں قابل قبول نہیں تھیں۔ یا ابو سفیان کا قول بڑا عجیب ہے، ابو سفیان نے کہا میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن میں کہوں گا نہیں، یہ کنکریاں بھی محمد کو خبر کر دیں گی میں نے کیا کہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کو یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ معرفت میں کمنٹ نہیں کروں گا، یعنی دل میں ہے کچھ لیکن میں زبان پہ نہیں لاؤں گا، یہ کنکریاں بھی جا کے ابھی تو
ود ان آورز اسلام کا اظہار ہے، تو ابھی لیکن تو انہیں ٹائم لگے. اندازہ ہے ہاں، کہ ذات رسالت میں آپ کا مقام کیا ہے ہائے ہائے. اور کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا. مجھے تو وہ جب بات ہو رہی تھی کہ جناب بلال حبشی کو جو ٹریبیوٹ علامہ صاحب نے پیش کیا ہے، سبحان اللہ. ادائے دید آئے ہائے. سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. سبحان اللہ. جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا تھا، آج آپ نے اتنا بلند کیا کہ کعبۃ اللہ میرے قدموں کے نیچے ہے، تو اب میں کیا کس طرح کروں؟ رخ کروں؟ تو کہا کہ میرے چہرے کو قبلہ بنا لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار کے چہرے کو دیکھ کر یہ سورہ اذان دی بقرہ جائے. ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. وہی چیزیں آگے. واہ، بے شک. تو یہ اقبال نے جو کہا، اقبال، اور یہ سارا کیوں ہوا؟ کیوں کعبے کی چھت پہ بلال چلے گئے؟ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام. رومی فنا ہوا، فنا ہوا. سکندر رومی. ہاں بے شک. حبشی کو حبشی کو دوام ہے. تو یہ جو دوام ملا حبشی کو، یہ شان ملی، یہ حضور کی نسبت سے حضور کے محبت کے باعث ملا. تو یہ یعنی فتح مکہ کو ہم دیکھتے ہیں، اس لیے مغربی جو مفکرین ہیں، اورینٹلسٹوں نے لکھا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے ذریعے سے دنیا بھی مسخر کر لی اور دین کے لیے بھی فتح حاصل کر لی. وہ جو مشہور فکرہ ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عریبین مائنڈ سیٹ کو کانکر کیا. دو فتوحات تھی نا، ایک تو ملٹری کیمپین کی فتح، اور دوسرا وہ جو غصہ ہوتا ہے، وہ جو انتقام کا الاؤ ہوتا ہے، اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا. تو یہ وہ مثالیں تھیں جو فتح مکہ کے ذریعے سے سیٹ کی گئیں. اس کے بعد آپ کاظمی صاحب دیکھیں کہ جو بہت بڑا حاصل ہے مکہ کا فتح کا، وہ آپ سے کا خطبہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں. اور خطبہ فتح مکہ ایسے لگتا ہے کہ آپ اہل مکہ کو نہیں خطاب کر رہے ہیں، آپ عالم انسانیت کو خطاب کر رہے ہیں، آنے والے ہر شخص کو خطاب فرما رہے ہیں. اور پورے خود فتح مکہ کے خطبہ کو دیکھیں کاظمی صاحب، شروع میں آپ نے توحید کا ذکر کیا، اور اس کے بعد جتنی چیزیں بیان کی وہ کیا کی؟ وہ لوگوں کو ان کے حقوق سکھائے. It is a document talking about the rights. بالکل. کہ آپ، اور وہ جتنے نخوتیں تھیں، جتنے بت تھے اپنا اس کے جاہلیت کے، ان سب بتوں کو آپ نے ختم کیا. اور بلکہ مکہ المکرمہ کی حرمت کو بھی ریوائول، اور آپ نے کہا کہ چند ساتوں کے لیے اللہ نے میرے اور میرے صحابہ کے لیے حلال کیا تھا، اب نہیں، آج کے بعد ادھر کوئی جنگ یا بلڈ شیڈ نہ ہوگا. اور اس کا اچھا وہ حلال کرنے کا مطلب کیا تھا؟ جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے گا، چاہے حرم کے بیت اللہ کعبہ کے پردوں میں بھی ہوں. اچھا، اس میں بھی آپ کی شفقت ہے کہ ان میں بھی کئی لوگوں کو معافی مل گئی. اس میں سے بھی 11 میں سے میرا خیال ہے 7 کو تو معافی مل گئی. 7 کو معافی مل گئی. بالکل ایسا ہی ہے. ایک شخص جو تھا ابن اختل، جو بیت اللہ کے پردوں میں چھپا ہوتا، اس کو قتل کیا. اس کی جرائم اتنے زیادہ تھے، جرائم سابق کے زیادہ تھے. بے شک. اور ایک کو سین علی مرتضیٰ نے، 2 کو شاید سین علی مرتضیٰ نے قتل کیا. تو اس طریقے سے جو باقی تھے، جو بعد میں ایک ایک کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معافی عطا کی. ہند جیسی خاتون کو معافی عطا کر دی، یعنی کہ آپ دیکھیں جس کی انتہا تھی. جناب واشی جو بعد میں صحابی واشی کو آپ نے معافی عطا کر دی. تو یہ اچھا، اس کے بعد پھر بتوں سے پاک کیا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اب تطہیر کا مرحلہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کی بھی تلاوت فرما رہے ہیں، جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. تو وہ کیا، وہ ادھر بھی معجزانہ شان تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا مبارک کو پوائنٹ کرتے تھے، بت گر رہے تھے. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے، ایسا ہی 360 بت تھے، اور سارے کے سارے بت. اور آپ نے اناؤنس بھی کیا، اعلان بھی فرمایا کہ اب مکہ المکرمہ میں جتنے بھی لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اگر کسی کے گھر بھی بت ہے اسے توڑ دیا جائے، بالکل، یا نظر آتش کر دیا جائے. یعنی بتوں سے مکمل طور پہ اس کو، بیت اللہ شریف کو بھی اور مکہ المکرمہ کو بھی پاک کر دیا گیا. بلکہ آپ نے صحابہ بھیجے جن قبائل کے پاس بت تھے، جناب خالد بن ولید کو بھیجا، اور وہ بھی عجیب عجیب واقعات ہیں. تو یعنی اس طرح سے بھی ہر لحاظ سے بتوں کا خاتمہ کیا گیا. ایسی جگہ پر بھی صحابہ گئے کہ جو بتوں کے نگران بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ان بتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، لات اور عزا یہ کر دیں گے. تو انہوں نے کہا دیکھتے ہیں. جب بتوں کو انہوں نے توڑا ختم کیا تو کہا قدر کے تمہارے لات و عزا. انہوں نے کہا کہ لات و عزا ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. انہوں نے توحید کا اقرار کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا. اور وہ جو بڑا بت تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کو سبحان اللہ سوار کرا کے اسے گراؤ. فرمایا سیدنا علی مرتضیٰ نے اس بت کو گرایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک کی سپورٹ کے ساتھ. تو یہ ایک پروسیس تھا دنیا کے اندر سے شرک کے خاتمے کا نقطۂ آغاز، کہ کس طریقے سے توحید کی دعوت کو فتح مکہ کے ذریعے سے عام کیا جا رہا تھا.
بے شک. اور پھر اینڈ آ کے ہوتا ہے فتح مکہ کے خطبے کے اوپر کہ جس خطبے کے اندر آپ نے پھر وہ پورا چارٹر دے دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تم سب لوگ آدم کی اولاد. کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل بے شک. فوقیت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد تقوی کے اوپر. سود کے آپ نے حرام قرار دی, حرمت, خون کی حرمت بتائی, رشتوں کی حرمت بتائی اور نسب کی حرمت بتائی. یعنی وہ ساری خرابیاں جو سوسائٹی میں موجود تھیں ان سب خرابیوں کو ایک 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 کر کے گنوایا اور ان خرابیوں سے نکلنے کے لیے آپ نے ان کو ہدایت دی, ان کو میسیج دیا, ان کو تعلیم دی. واہ, یہ بہت شکریہ سر, بہت نوازش جناب کے وقت کی, آپ کی موجودگی میں اتنی امپورٹنٹ کانورزیشن ہوئی. ویورز, ہم فتح مکہ کے حوالے سے کانورزیشن کر رہے تھے اور دنیا کی تاریخ میں ایسا مارکا نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا. ایک ایسی تاریخ ہے, اٹ از اے ہسٹری لیڈن ود مرسی. آپ کو مرسی اور رحمت کے ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں جو دنیا نے نہ پہلے کبھی دیکھے نہ بعد میں دیکھ پائے گی. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظرف تھا کہ بدترین دشمنوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا, بلکہ ان کو عزت اور اکرام سے نوازا. اس دن بھی ان کے گھروں کو پروٹیکشن کی جگہ قرار دے دیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے تھے. آپ کے وہ چچا سید الشہداء حضرت حمزہ جن کے کلیجے کو چبایا گیا, ان کے قاتل کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کر رہے ہیں, ہند کو بھی معاف کر رہے ہیں. کاش فتح مکہ کی یہ لائٹ, فتح مکہ کی یہ اسپرٹ آج مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائے. ہمارے جو مختلف مکاتب فکر ہیں, مسالک ہیں, ہمارے اندر یہ محبت, ٹالرنس, کمپیشن آ جائے. انسانیت کے لیے یہ ٹالرنس, کمپیشن آ جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ تو دشمنوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, دشمنوں کو معاف کرتے ہیں. ہم اپنوں سے کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کا امت مسلمہ نے کلیکٹیولی جواب سوچنا بھی ہے, جواب دینا بھی ہے اور کچھ اپنے عمل کو تبدیل بھی کرنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں فتح مکہ کی اسپرٹ کے صدقے اللہ ہمارے دلوں کو, قلوب کو وسیع فرمائے, ہمارے ظرف کو وسعت عطا فرمائے اور ہم سب میں اور ہماری آنے والی جنریشنز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت, الفت, ادب عطا فرمائے. ویورز, میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسپیشل سیریز جاری ہے. کچھ ہی ایپیسوڈز رہ گئی ہیں. ہم اس مبارک سیرت کی کلمینیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ اپنی فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا. Viewers, this is your host Fahad Ali Kazmi signing off. Keep watching Alif Television.